5 منٹ کا مدرسہ، پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں تو اسلامی تاریخ ہے حضرت یوشع بن نون۔ لیکن حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے خادم بھی تھے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ یہی حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ قوم بنی اسرائیل کو انہی کی قیادت میں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچایا۔ جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے کرتے ہوئے داخل ہونا۔ کچھ لوگوں نے توبہ کو مذاق بنا دیا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کی خلاف ورزی کرنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ تو پتہ چلا حضرت یوشع علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے خادم تھے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر تھا وہاں پر وہ یہی حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ ان کو نبوت کب ملی؟ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی ہے، اور قوم بنی اسرائیل کی قیادت آپ ہی کو ملی ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو میدان تیہ سے نکال کر بیت المقدس میں تک پہنچایا تھا۔ جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ داخل ہونا، تو کچھ لوگوں نے توبہ کو مذاق بنا دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں پر مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا ان لوگوں کو۔ نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اناج میں برکت۔ لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا وسق یعنی تقریباً 1 کنٹل جو مرحمت فرمایا۔ تو وہ شخص اور اس کی بیوی، اس کے مہمان اور اس میں سے سالہ سال کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وسق ان کو غلہ دیا 1 کنٹل، اور وہ اس میں سالہ سال کھاتے رہے تو انہوں نے ایک دن چیک کر لیا، چیک کرنے کی بنا پر وہ غلہ ان کا ختم ہو گیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کو نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سوتے وقت یہ دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا گمان رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا آزمائش کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں، کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں، جہنم میں آگ کہاں تک جلائی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سے بعض کو ٹخنوں تک آگ جلائے گی، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کمر تک، بعض کو ہنسلی کی ہڈی تک آگ جلائے گی۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں کی حفاظت۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پانی پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پینے والی چیزوں کو
3 سانس میں پیتے تھے، اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے، اور وہ چیز بھی خوب ہضم ہوتی ہے۔ نمبر 10 ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کرے، اور دوسرے یہ کہ ان کی سایہ دار جگہ میں ایسا کرے۔ مطلب کیا ہے؟ لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزیں ہیں، وہ یہ ہے، اب عرض کرا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ آدمی پاخانہ پیشاب راستے میں نہ کرے، دوسرے کہ ان کی سایہ دار جگہ میں ایسا نہ کرے۔ تو اب تو خیر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ راستے میں کوئی پاخانہ پیشاب کر رہا ہے یا اور کچھ کر رہا ہے، نہیں ہے، بلکہ بعض جگہوں پر اب بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے کھیتوں میں یا گاؤں میں یا اپنے بچوں کو لیٹرین کراتے وقت ایسی جگہ پر بٹھا دیتے ہیں جہاں پر راستہ ہوتا ہے، لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ ادھر گھاس ہوتی ہے یا ادھر کچھ اور پیڑ پودے لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اب وہ وہاں پر نہیں بٹھا دیں گے۔ صاف ستھری جگہ دیکھی، کلین چٹ صاف جگہ دیکھی، وہاں پر اس کو پخانہ کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ یاد رکھو، یہ بھی جو لعنت پڑ رہی ہے یہ اس کے ماں باپ کو پڑے گی، کیونکہ یہ ماں باپ اس کو بٹھا رہے ہیں یہاں پر کرو۔ اس لیے اگر بچے کو اپنے کھیتوں میں اگر کہیں پر بھی لیٹرین کروا رہے ہیں تو دھیان رکھیں، ہم راستے میں تو نہیں کروا رہے، ہم کہیں چھائے میں تو نہیں کروا رہے، ہم کہیں ایسی جگہ تو نہیں کروا رہے جہاں پر لوگ بیٹھتے اٹھتے ہوں۔ تو عزیز ساتھیوں، اس کا خیال رکھنا ہے، ورنہ ہمارے اوپر لعنت میں کوئی تردد نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔